اگر صرف قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دیتے تو دیگر ججز میں بھی اختلافات ہوتے۔ نون لیگ اور حکومت نے سوچا کہ سب ججز کی عمر بڑھا دیں۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر قانون داں بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو گرفتاری کی ہے اس جیسا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 9 مئی اور الیکشن دھاندلی سے بھی زیادہ ہے۔ موجودہ چیف جسٹس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو 3 سال کی توسیع لے لیں یا عزت کما لیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا فورم سے خطاب، کہا آج 3 ہفتوں سے حکومت صرف ججوں کی مدت ملازمت کی عمر بڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں تاحیات جج بنا دیں۔ اور ملک میں مہنگائی میں اضافہ، مجموعی سالانہ شرح 14.36% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 15 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں بجلی، ٹماٹر، مرغی، دال، چنا، لہسن، بیف، تازہ دودھ، دہی اور مٹن کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، حکومت کل آئینی ترمیم پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس طلب، تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی بالائی عمر بڑھانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس ترمیم کے بعد 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کی صورت میں سینیورٹی کے تحت اگلے جج کو بھی 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ عمر کی حد میں اضافے سے اعلیٰ عدلیہ کی ججز کی بالائی حد 68 سال تک پہنچ جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں میں چیف جسٹسز کی تعیناتی ٹینیور کی بنیاد پر ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس منیب اختر کی اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز۔ کمیشن کے اختلاف، جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس سوال کا جواب وزیر قانون ہی دے سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں۔ جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا۔ اٹارنی جنرل کے جواب پر جسٹس منیب اختر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنا دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنر راج کے حق میں ویسے تو نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر گورنر راج کی گونج، پیپلز پارٹی کی مخالفت بھی، حمایت بھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں، اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، خطرناک کہانیاں آ رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے آئینی ترمیم پر صرف باتیں ہو رہی ہیں، عمل درآمد نہیں۔ علی امین گنڈا پور نے افغانستان والوں سے ملاقات شروع کر دی۔ صحافی کا سوال، گنڈا پور صاحب وہاں جائیں اور وہ انہیں رکھ لیں؟ بلاول بھٹو زرداری کا جواب۔ گندابل صاحب کو وہ جائے بھی سے اور ادھر ہی رکھ لیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں امن و امان کے حالات اچھے نہیں، کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکے؟ قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے براہ راست بات چیت کے بیانات کو جذباتی بات قرار دے دیا، کہا یہ جذباتی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اپنی پارٹی پوزیشن واضح کر دی، جے یو آئی ووٹ نہیں کرے گی۔ قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے۔ آرمی جنرل عاصم منیر کی اورکزئی دورے کے دوران گفتگو، آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے وادی تیرہ اور گرد و نواح میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف مؤثر جواب دینے کی تیاری کو سراہا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ معاشی سمت ہے وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ درست ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی، 30% پہ تھی، وہ آج 9.6% پہ ہے۔ پاکستان جو اپنی رقوم بجوا رہے ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پر حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔
IMF کے حوالے سے دوست اور برادر ممالک نے بھرپور مدد کی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم کیا. کہا پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے. معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. امید ہے آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. حزب اللہ کے اسرائیل پر شدید حملے. غلیلوت میں اسرائیل کے انٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنا دیا. آپریشن اربعین میں 22 صہیونی فوجی ہلاک اور 74 سے زائد زخمی. حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ سبز شہر پر ایئر بیس اور اطراف کے علاقوں پر بھی راکٹ داغ دیے. حملے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاع. علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا. غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. صہیونی فوج کے المواسی کیمپ اور نصیرات میں بمباری 7 فلسطینی جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,118 ہو گئی. اسرائیل کا اسکول پر حملے میں 3 انروا اہلکاروں سمیت 9 حماس مزاحمت کاروں کو مارنے کا دعویٰ. اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا. ترکی کا نتنیاہو کے حراستی وارنٹ جاری کرنے کے لیے عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان.